درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. آج کے درس کا آغاز ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 سے کیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے 2 نصف ہیں. آیت نمبر 171 تک اس کا نصف اول تھا، جس میں قرآن کریم کے حامیوں اور مخالفوں کا تذکرہ تھا، اور آیت نمبر 172 سے سورۃ البقرہ کا نصف ثانی شروع ہو رہا ہے، جس میں عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے شرعی احکام کا بیان ہے. اور پہلا حکم جو بیان فرمایا وہ یہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دے رکھی ہیں. آپ سن چکے پچھلے درس میں کہ وہاں آیت نمبر 168 میں بھی یہی حکم تھا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین پر ہیں، حلال اور پاکیزہ. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر خطاب سارے انسانوں سے تھا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، اور یہاں پر خطاب خاص طور پر ایمان والوں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دے رکھی ہیں. پاکیزہ چیزوں سے اجتناب کرنا کوئی تقوی نہیں ہے، اسلام کا تقاضا نہیں ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دے رکھی ہیں. جہاں کھانے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہاں استعمال کرنے کا بھی حکم ہے. یعنی اس حکم کا تعلق صرف کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان ساری چیزوں کو یہ حکم شامل ہے جو انسان کے استعمال میں آ سکتی ہیں، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ بستر ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ گاڑی ہو یا اور چیزیں. تو فرمایا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دے رکھی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو تو پھر اس کا شکر کرو، اس کی ساری نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے، جس حدیث میں آپ یہ فرمائیں کہ اللہ کہتا ہے تو ایسی احادیث کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کہتا ہے انی والجن والانس فی نبأ عظیم، میرا
اور جنوں اور انسانوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. اخلق ویعبد غیری، پیدا میں کرتا ہوں لیکن یہ جن اور انسان عبادت کسی اور کی کرتے ہیں. وارزق ویشکر غیری، رزق میں دیتا ہوں اور شکر کسی اور کا ادا کیا جاتا ہے. میرا شکر ادا نہیں کرتا بندہ. اللہ نے قرآن کریم میں بار بار شکر کرنے کا حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے پناہ فضائل بیان فرمائے. صرف ایک فضیلت سن لیجئے. فرمایا کہ وہ شخص جو کھاتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے اس کو ویسے ثواب ملتا ہے جو روزہ رکھتا ہے. روزہ نہیں رکھا، کھاتا رہا. نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں. فرض روزہ چھوڑتا ہے وہ تو ناشکرا ہے، وہ تو کفران نعمت کرتا ہے. اس لیے کہ شکر کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دے اللہ تیرا شکر ہے. دل میں اللہ کی نعمت کی قدر ہو اور اللہ کے حکموں کی تعمیل ہو، اور جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو انہی مقاصد میں استعمال کیا جائے. اور علماء کہتے ہیں کہ آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے. دو قسم کے حالات ہی ہیں، یا تو موافق حالات آتے ہیں اور یا مخالف حالات کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے. ایک مومن موافق حالات میں شکر کرتا ہے اور مخالف حالات میں صبر کرتا ہے. چنانچہ دونوں قسم کے حالات میں اسے نوازا جاتا ہے. موافق حالات میں شکر کرنے سے نوازا جاتا ہے اور مخالف حالات میں صبر کرنے سے اس کو نوازا جاتا ہے. اور فرمایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہے اس کا معاملہ دونوں حالتوں میں خراب. موافق حالات ہوں، نعمتیں حاصل ہوں تو تکبر کرتا ہے، تو ٹھکرایا جاتا ہے اللہ کے ہاں سے، اور مخالف حالات ہوں تو بے صبرے پن کا مظاہرہ کرتا ہے تو بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے. تو فرمایا کہ نعمتیں اللہ کی استعمال کرو، اور اگر تم واقعی اس کی بندگی کرتے ہو تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرو. صبح سے شام تک اور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک نہ معلوم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. پینے کی نعمتیں، کھانے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں، اوڑھنے کی نعمتیں، شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ سچ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو. اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. لیکن شکر ادا کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے. فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے تم پر صرف مردار کو حرام کیا، خون کو حرام کیا، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، اور اس جانور کو حرام کیا جو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو. صرف ان چیزوں کو حرام کیا. تو کیا مطلب ان چیزوں کے علاوہ دوسری کوئی چیز حرام نہیں ہے؟ یہاں تو صرف 4 چیزوں کا ذکر ہے: مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو. حرام تو بہت ساری چیزیں. اصل بات یہ تھی کہ مشرکین نے بہت سارے جانوروں کو از خود حرام قرار دے رکھا تھا، یا حرام قرار دے لیتے تھے. جانور حلال ہوتا تھا، خود بھی اس کو حلال سمجھتے، لیکن کسی واقعے کی وجہ سے یا کسی دیوتا کو خوش کرنے کے لیے
جانور کو حرام قرار دے لیتے تھے، تو ان کو جواب دینے کے لیے فرمایا گیا کہ وہ جانور اور وہ چیزیں حرام نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو. حرام تو بس یہ چیزیں ہیں، میتا، دم اور لحم خنزیر. مردار کیا ہے؟ مردار ہر اس جانور کو کہا جائے گا جسے شرعاً ذبح کرنا ضروری تھا لیکن وہ بغیر ذبح کیے مر جائے. یہ جو عرض کیا جا رہا ہے کہ جسے شرعاً ذبح کرنا ضروری تھا. اب سمندر کا شکار، اسے ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، وہ ویسے ہی حلال. اسی طریقے سے وہ وحشی جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے تو ان کے لیے ذبح اضطراری ہے، ذبح اختیاری نہیں. ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ان کو لٹا کر ان کے گلے پر چھری پھیری جائے، بلکہ ان کے جسم کے کسی بھی حصے پر زخم لگ جائے اور خون نکل جائے تو ان کا کھانا جائز ہوگا. مردار کا جیسے گوشت کھانا حرام، اس کا خریدنا، اس کا بیچنا بھی حرام، البتہ اس کی ہڈی اور اس کے بال یہ پاک ہیں. اسی طریقے سے اس کے چمڑے کو دباغت دے کر خاص قسم کے کیمیکل لگا کر پاک کر لیا جائے تو وہ بھی پاک ہے. خون سے مراد بہنے والا خون ہے. دم سیال جسے قرآن کریم میں دم مسفو کہا گیا، بہنے والا خون. تو جو گوشت کے ساتھ لگا ہوا خون ہے وہ حرام نہیں ہے. بہنے والے خون کا کھانا بھی حرام اور اس کی خرید و فروخت بھی حرام. عام حالات میں ایک انسان کا خون دوسرے انسان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر اضطرار کی صورت ہو تو کسی کی جان بچانے کے لیے ایک کا خون دوسرے میں منتقل کیا جا سکتا ہے. مگر اس میں بھی یہ بات ملحوظ رکھنا ضروری کہ مجبوری کی بنا پر کسی شخص کے لیے خون کا خریدنا تو جائز ہے لیکن بیچنا خون کا یہ جائز نہیں ہے. بلکہ قوم کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ رضاکارانہ طور پر خون دیا کریں. خون کے دینے سے کوئی مر نہیں جاتا، وقتی طور پر ضعف ہوتا ہے لیکن بعد میں نیا خون پیدا ہو جاتا ہے اور اس خون کی وجہ سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے. تو ہمارا معاشرہ جہاں پر بعض لوگوں نے اسے ایک دھندا بنا رکھا ہے اور بہت سارے مجبور لوگ، غریب لوگ خون خریدنے کی سکت نہیں رکھتے، تو اس معاشرے میں، اس ماحول میں وقتاً فوقتاً خون دیتے رہنا چاہیے اور یہ دینا ایک کار ثواب ہے. ولحم الخنزیر، تیسری چیز جو حرام ہے وہ خنزیر کا گوشت. قرآن نے صرف خنزیر کے گوشت کا ذکر کیا لیکن تمام علماء اور فقہا کا اس بات پر اتفاق کہ خنزیر کا ہر جز حرام ہے. اس کی ہڈیاں، اس کا چمڑا، اس کی چربی، اس کا گوشت، یہ ساری چیزیں حرام. اب یہ چیزیں کیوں حرام ہیں؟ تو ایک سچے مسلمان کے پاس تو سیدھا سا جواب یہ کہ اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ چیزیں حرام، لہذا ہمیں کسی اور بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ حکما اور ڈاکٹر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مردار میں اور اس کے گوشت میں بہت سارے ایسے جراثیم رہ جاتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. بہتے ہوئے خون میں ایسے جراثیم جو انسان کے لیے نقصان دہ. اسی طریقے سے خنزیر کا گوشت اور اس کی انتڑیاں اور اس کا خون، اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ دھاگے جیسا ایک لمبا خطرناک کیڑا ہوتا ہے
جو انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ. جو لوگ خنزیر کے گوشت کو جائز قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جس درجہ حرارت پر اس گوشت کو پکایا جاتا ہے اس میں وہ جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں. چلیں وہ جرثومہ ہلاک ہو گیا، لیکن اس بات کی کیا ضمانت کہ اس جرثومے کے علاوہ خنزیر کے گوشت میں کوئی دوسرا جرثومہ نہیں ہے؟ اور اگر بالفرض نہ بھی ہو، ڈاکٹر اور حکما یہ کہہ بھی دیں کہ خنزیر کا گوشت یہ انسانی صحت کے لیے مضر نہیں ہے، تو بھی ہم اس گوشت کے قریب نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا بلحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اللہ نے حرام کر دیا. انسانی عقل ناقص، تجربات ناقص، ڈاکٹروں کی تحقیقات، سائنسدانوں کے تجربات ناقص اور بدلتے رہتے ہیں. ایک دوا نکالتے ہیں، خوب تشہیر اس کی کرتے ہیں، میڈیا پر چھا جاتے ہیں، ہر شخص مرد اور عورت یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس دوا کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتے اور اس میں شفا ہے. لیکن کچھ عرصے بعد خود ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں یہ دوا انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. لہذا ایک مسلمان شرعی احکام میں ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کی اتباع نہیں کرتا بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ. چوتھی چیز، وہ جانور جسے غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو، یہ بھی حرام. پہلی جو 3 چیزیں تھیں ان کے اندر مادی اعتبار سے نجاست، لیکن جسے غیر اللہ کے لیے نامزد کیا جائے اس کے اندر باطنی نجاست. جو شخص کسی جانور کو غیر اللہ کے لیے نامزد کرتا ہے اس کے عقیدے میں نجاست ہے. اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں. مشرک کے اندر جو ناپاکی ہے یہ ظاہری نہیں، باطنی ناپاکی ہے، دل کی ناپاکی ہے، اندر کی ناپاکی ہے. تو جب اس نے غیر اللہ کے لیے کسی جانور کو نامزد کر دیا تو اب اس کا کھانا جائز نہیں. پھر دیکھیے غیر اللہ کے لیے نامزد کرنے کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ نامزد تو کر دیا غیر اللہ کے، یہ بکرا، یہ مرغا، یہ دمبا اور یہ گائے، یہ بیل فلاں دیوتا کے لیے، فلاں پیر کی رضا کے لیے، فلاں مزار والے کے لیے ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے، یہ نامزد کر دیا. اور پھر ذبح کرتے وقت بھی نام اسی غیر اللہ کا لیا، یہ بھی حرام. اور اگر نامزد کیا تھا غیر اللہ کے اور ذبح کرتے وقت نام اللہ کا لیا، یہ بھی حرام. اور یہ بھی سن لیں کہ معاملہ صرف جانور تک محدود نہیں، بلکہ جو چیز غیر اللہ کے نام پر ہے وہ حلال نہیں. خواہ وہ مٹھائی ہو، خواہ وہ کھانا ہو، حلوہ ہو، کھیر ہو، کوئی بھی چیز ہو جو غیر اللہ کے لیے ہے اس کو خوش کرنے کے لیے. افسوس کی بات تو یہ کہ بعض مسلمان بھی غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. یہ مت جانیے کہ لات و حبل اور عزا اور منات ان کے سامنے سجدہ کرنا تو حرام تھا، لیکن پیر اور شیخ، قبر اور مزار، ان پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں. یہ بھی مت سمجھے، مت فرق کریں کہ بتوں کے لیے نامزد کرنا، ان کو خوش کرنے کے لیے نظریں چڑھانا، نیازیں دینا، یہ تو ناجائز تھا، لیکن ہمارے لیے
اپنے پیروں فقیروں کو خوش کرنے کے لیے ان کے لیے کسی چیز کا مخصوص کرنا یہ جائز ہے؟ نہیں. نظر اللہ کے نام کی، نیاز اللہ کے نام کی، صدقہ اللہ کے نام کا، چڑھاوا اللہ کے نام کا، ذبح کرنے اللہ کے نام پر، صرف اللہ کے لیے. تعظیم ہے اللہ والوں کی، بزرگوں کی تعظیم ہے، لیکن ان کے نام کی نظر نیاز جائز نہیں. سب سے بڑا بزرگ ہمارے آقا تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے مرید وہ صحابہ کرام تھے. لیکن ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس سے کوئی یہ ثابت کر سکے کہ صحابہ کرام نے زندگی میں ایک دفعہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نظر نیاز دی ہو، یا آپ کے لیے کسی جانور کو مخصوص کر دیا کہ یہ حضور کے نام کا جانور ہے، یہ مرغا، یہ بکرا، یہ دمبا حضور کے نام کا ہے. کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نامزد کرنا جائز نہیں تھا تو کسی اور کے لیے بھی نامزد کرنا یہ جائز نہیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، البتہ جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بشرطے کہ نہ تو لذت حاصل کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. مضطر، مجبور، قرآن کی اصطلاح میں مضطر وہ شخص ہے جس کی جان خطرے میں ہے، اسے کوئی حلال چیز میسر نہیں، ایسی جگہ پر ہے، جنگل میں، ویرانے میں، پہاڑوں میں، یا اللہ معاف فرمائے ہمارے جیسے مردہ دل انسانوں میں رہتا ہے، لیکن اسے اڑوس پڑوس سے کسی امداد کی توقع نہیں، جان خطرے میں ہے اس کی، اس کے بچوں کی، تو اس کے لیے مجبوری کی حالت میں مردار کا کھانا، خنزیر کا کھانا، حرام کا کھانا یہ جائز ہے، مگر دو شرطیں لگائیں. ایک شرط یہ کہ کھانے سے اس کا مقصد لذت کا حصول نہ ہو، اور دوسری شرط یہ کہ بقدر ضرورت سے زائد نہ کھائے. اگر جان بچ سکتی ہے 2-4 لقموں سے تو 5 لقمے نہ کھائے، آدھا پاؤ سے جان بچ سکتی ہے تو پاؤ نہ کھائے، تو حد سے تجاوز نہ کرے. یہاں پر ایک مسئلہ علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر کسی شخص کی جان خطرے میں ہو تو علاج کے طور پر کوئی حرام دوا لے سکتا ہے، تو چند شرائط کے ساتھ مضطر اور مجبور کے لیے حرام دوا کا استعمال کرنا علماء نے جائز قرار دیا. پہلی شرط یہ کہ واقعی اس کی جان کو خطرہ ہو، ایسا نہیں کہ معمولی بیماری ہے، کسی نے بتا دیا کہ تمہیں دائمی نزلہ رہتا ہے، تم شراب پیا کرو یا شراب پی لو اور فلاں حرام دوا کھا لو تو تمہیں شفا مل جائے گی. تو معمولی قسم کی بیماری میں نزلہ، بخار، کھانسی، کوئی تکلیف، کوئی درد، ان کے لیے حرام کا کھانا جائز نہیں ہے. البتہ اگر کسی کی جان واقعی خطرے میں ہو تو حرام دوا لے سکتا ہے. دوسری شرط یہ کہ کوئی حلال دوا فائدہ نہ دے رہی ہو، اور تیسری شرط یہ کہ بظاہر اس حرام دوا سے شفا کا حاصل ہونا یقینی ہو. اگر صرف بات ظن کی ہے، مشکوک قسم کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے حرام کھاؤ تو شفا مل جائے، یقینی نہیں ہے
تو پھر بھی حرام کا کھانا یہ جائز نہیں. اور دوسری 2 شرطیں ہوئی ہیں جو ابھی بتا چکا. حرام دوا کھانے سے لذت کا حصول مقصود نہ ہو، اور دوسری یہ کہ ضرورت سے زائد نہ کھائے. مگر عام حالات میں ایک مسلمان کو حرام دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم. بے شک اللہ نے میری امت کی شفا حرام چیزوں میں نہیں رکھی ہے. میری امت کے لیے حرام چیزوں میں اللہ نے شفا نہیں رکھی. ایک صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی سے منع کیا. اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں تو اس کو دوا کے طور پر استعمال کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ دوا نہیں، دا ہے. عربی زبان میں دا ان کا معنی بیماری، یہ دوا نہیں، یہ تو بیماری ہے. لہذا عام حالات میں ایک مسلمان کو حرام دوا سے یا ہر ایسی دوا سے جس کے اندر حرام اجزاء استعمال کیے گئے ہوں ان کے استعمال سے بچنا چاہیے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کی نازل ہوئی کتاب، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے معاوضے میں دنیا کے تھوڑے سے فائدے حاصل کرتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا. اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، رحمت کا کلام، مغفرت کا کلام، غضب کا کلام تو کرے گا لیکن کلام رحمت نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اور انہیں پاک نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب. 4 سزائیں بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کتاب اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں اور اس چھپانے کے عوض دنیا کا تھوڑا سا مفاد حاصل کرتے ہیں. تو 4 سزائیں. پہلی سزا یہ کہ فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. دوسری یہ کہ اللہ قیامت کے دن ان سے کلام رحمت نہیں کرے گا. اور تیسری یہ کہ اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا. اور چوتھی سزا یہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے. یہ جو دنیا ہے یہ تجارتی منڈی ہے. یہاں ہر شخص خریدار ہے. ہر شخص کچھ نہ کچھ خرید رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، کچھ لے رہا ہے. کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو ہدایت دے کر ضلالت خرید رہے ہیں اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید رہے ہیں. وہ چاہتے تو ان کو ہدایت مل سکتی تھی لیکن انہوں نے ضلالت کا راستہ منتخب کیا. وہ چاہتے تھے ان کو مغفرت حاصل ہو سکتی تھی لیکن انہوں نے اپنے لیے عذاب پسند کر لیا. اللہ کہتے ہیں فما اصبرہم علی النار. کتنا حوصلہ رکھتے ہیں یہ آگ برداشت کرنے کے لیے. عجیب الفاظ ہیں، کیسے ترجمہ کروں؟ حق ادا نہیں ہو سکتا جس انداز میں اللہ فرما رہے. یہ عربی زبان میں تعجب کا صیغہ ہے. اللہ تعجب کر رہے ہیں، ارے کتنا حوصلہ ہے ان کا کہ یہ آگ برداشت کر رہے ہیں. جو شخص ہدایت کے بدلے ضلالت اور مغفرت کے بدلے عذاب اختیار کرتے ہیں تو وہ گویا کہ اپنے لیے دوزخ کا انتخاب کرتے ہیں
اللہ کہتے کتنا حوصلہ ہے اس کا، قابل تعجب ہے، کتنا حوصلہ ہے اس کا کہ یہ اپنے لیے دوزخ کی آگ کا انتخاب کر رہا ہے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سزا اس لیے ہوگی کہ اللہ نے اس کتاب کو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق نازل کیا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے، لفی شقاق بعید، وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ یہ وعید ہر اس امت کے لیے، ہر اس گروہ کے لیے، ہر اس فرد کے لیے جو اللہ کی کتاب میں جھگڑے ڈالتی ہے، اللہ کی کتاب کو پورے طور پر قبول نہیں کرتی اور اللہ کی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، کتاب کے کسی حکم کو مان لیا اور کسی کو ٹھکرا دیا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے اور عجیب آیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے بارے میں فرمایا، من عمل بہذہ الآیہ فقد استکمل الایمان، جس نے اس آیت پر عمل کیا تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سننے سے پہلے عزم کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ اس آیت کریمہ پر عمل کریں گے۔ پورے قرآن کا خلاصہ آ گیا اس آیت کریمہ میں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص پورا قرآن یاد نہ رکھ سکے اور ساری سورتوں کی تفسیر اور ترجمہ یاد نہ رکھ سکے تو کم از کم اس آیت کریمہ کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور ہو سکے تو اس کے الفاظ وہ یاد رکھ لیجئے اور اپنے دل دماغ میں بٹھا لیجئے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اس پر عمل کیا تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ یہ جو ہفتہ واری نشست ہے یہ تجدید ایمان کی نشست ہے۔ میں تکمیل ایمان کو نہیں کہتا، اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، اگرچہ سناتا تو اللہ کی کتاب ہوں، لیکن یہ تجدید ایمان کی نشست ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کے تقاضوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھول جاتے ہیں، قرآن کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، تجدید ایمان کی ایک کوشش ہے، تکمیل ایمان کی ایک جدوجہد ہے۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے سب کے ایمان کو کامل فرما دے۔ فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو۔ آپ سن چکے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، بیت المقدس کی بجائے مسلمانوں نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی تو مخالفین نے بڑا شور و غوغا کیا۔ کیا مشرکین، کیا منافقین اور کیا یہود پروپیگنڈے کا ایسا گرد و غبار اٹھایا کہ حقیقت دب کے رہ گئے۔ ان کی باتوں سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ بس نیکی کا کمال یہ ہے کہ انسان بیت المقدس کی طرف یا فلاں جہت کی طرف اور فلاں جہت کی طرف منہ کر لے تو یہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو۔ یہ بھی آپ سن چکے کہ بعض اقوام بعض جہاد کے تقدس کی قائل تھی، کسی نے مشرق کی جہت کو تقدس دے رکھا تھا اور کسی نے مغرب کی جہت کو تقدس دے رکھا تھا،
لیکن اسلام نے بتایا کہ کسی جہت کو کوئی تقدس حاصل نہیں، نہ مشرق کو، نہ مغرب کو، نہ شمال کو، نہ جنوب کو۔ مسلمان جو کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں مصر اور حبشہ سے کعبہ مشرق کی جانب ہے، ہندوستان، افغانستان، پاکستان اور چین سے جب مسلمان کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں تو ان کا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ شام اور فلسطین کے مسلمان کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں تو ان کا رخ جنوب کی طرف ہوتا ہے، اور یمن کے مسلمان کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں تو ان کا چہرہ شمال کی طرف ہوتا ہے۔ گویا کہ مسلمان کسی ایک جہت کی طرف منہ نہیں کرتے کہ سارے کے سارے مشرق کی طرف کریں یا مغرب کی طرف یا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف، بلکہ کسی کا چہرہ مشرق کی طرف ہوتا ہے، کسی کا مغرب کی طرف، کسی کا شمال کی طرف، کسی کا جنوب کی طرف۔ اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ مسلمان وہ کعبے کی جو عمارت ہے اسے سجدہ نہیں کرتے، مسلمان سجدہ کرتے ہیں اللہ کو۔ مسلمان جو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتے ہیں تو کعبے کی عمارت کے سامنے نہیں بلکہ اپنے اللہ کے سامنے۔ مگر مسلمانوں کے درمیان ایک یکجہتی اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ تم سارے کے سارے تجلیات کے مرکز، انوار کے مرکز، برکات کے مرکز، رحمتوں کے مرکز کعبے کی طرف منہ کر لیا کرو۔ تو فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے پھیر لو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، بل ملائکتی اور فرشتوں پر، بل کتابی اور کتابوں پر، بل نبیین اور نبیوں پر۔ یہ ہے نیکی، یہ پہلی نیکی بیان فرمائی۔ پہلی نیکی کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان سب سے بڑی نیکی ہے، بلکہ ساری نیکیوں کی بنیاد۔ ایمان کا بیج دل کی زمین میں بویا جاتا ہے، اور یہ زمین، دل کی زمین، جس کی جتنی پاک ہوگی، زرخیز ہوگی، ایمان کا بیج اس زمین میں اتنا ہی مضبوطی سے جڑ پکڑے گا، اور جب مضبوطی سے ایمان دل کی زمین میں جڑ پکڑے گا تو پھر اعمال اور اخلاق کی شاخیں نکلیں گی، پتے نکلیں گے، پھل لگیں گے، پھول لگیں گے۔ لیکن کب؟ جبکہ دل کی زمین میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں گی۔ ایمان کس پر؟ اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان۔ یہ زندگی صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی کا آغاز تو مرنے کے بعد ہوگا۔ اللہ نے انسان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، ایسے نہیں پیدا ہوا، بچپن گزارا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، مکان بنائے، کاروبار کو ترقی دی اور مر گیا۔ نہیں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو ہم نے ایسے ہی بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ کیا اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہاں زندگی گزار کر کے آئے ہو، کیسے گزار کر آئے ہو؟ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، جہاں عدل کامل ہوگا، جہاں حسنات کی جزا ملے گی اور سیئات کی سزا ملے گی۔ والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان، اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کی پابند۔ بہت سی قوموں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، فرشتوں کی پرستش شروع کر دی۔ مسلمان نہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں معاذ اللہ، نہ ان کی پرستش کرتے،
البتہ انہیں اللہ کی نورانی مخلوق، معصوم مخلوق جانتا ہے۔ بالکتاب، اللہ کی کتابوں پر ایمان، ہم تورات پر بھی ایمان رکھتے، زبور پر بھی، انجیل پر بھی، اور آخری کتاب قرآن کریم، بالکتاب، کتاب پر ایمان کہ یہ اللہ کا کلام ہے، والنبیین، اور سارے نبیوں پر ایمان۔ یہ پہلی نیکی۔ دوسری نیکی، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین۔ اللہ وہ جو خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کی وجہ سے خرچ کرتا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ مال دیتے ہیں مال کی محبت کے باوجود۔ اللہ نے انسان کے دل میں مال کی محبت رکھی ہے فطری طور پر، اور فطری طور پر دل کے اندر مال کی محبت ہونا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضة والخیل المصومہ والانعام والحرث۔ اللہ کہتے ہیں میں نے انسانوں کے لیے مزین کر دیا، انسانوں کے لیے پرکشش بنا دیا، انسانوں کے دلوں میں محبت رکھ دی، اولاد کی، بیویوں کی، اور سونے کی، چاندی کی، کھیتی باڑی کی، چپاؤں کی، ان چیزوں کی میں نے انسان کے دل میں محبت رکھ دی ہے۔ جب اللہ نے محبت رکھی ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں ان چیزوں کی کوئی محبت نہیں ہے؟ تو مال کی محبت انسان کی فطرت میں ہے، لیکن یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ محبت غالب آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر۔ تو فرمایا کہ وہ مال کی محبت کے باوجود، ضرورت کے باوجود مال تقسیم کرتے ہیں۔ کن میں؟ ذوی القربى، قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں، والیتامى، یتیموں میں، والمساکین، مسکینوں میں، وابن السبیل، اور مسافروں میں، والسائلین، اور سوال کرنے والوں میں، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں۔ 6 مصارف بیان کیے یہاں پر کہ مال تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کن کا ذکر کیا؟ ذوی القربى، قرابت داروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کی ترتیب بتائی۔ فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں مال آئے تو پھر یہ کرو، ابدأ بنفسک ثم بمن تعول، سب سے پہلے تو اپنی جان پر خرچ کرو، پھر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، پھر قرابت داروں پر۔ یوں خرچ کرنے کا دائرہ بڑھاتے چلے جاؤ۔ اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داروں پر خرچ کرنے کا دوہرا اجر بیان فرمایا۔ فرمایا کہ صدقتک علی المسلمین صدقۃ وعلی ذی رحمک اثنتان، عام مسلمانوں پر جو تم صدقہ کرتے ہو تو 1 اجر ملے گا، اور اپنے قرابت داروں پر خرچ کرو گے تو 2 اجر ملیں گے۔ جب قرابت داروں پر خرچ کیا جائے گا تو خاندانی نظام مضبوط ہوگا، آپس میں محبت ہوگی، تعلقات قوی ہوں گے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ بھائی تو بنگلے میں رہتا ہو اور بہن کو جھونپڑا بھی میسر نہ ہو، یا ایک بھائی لاکھوں میں کھیلتا ہو اور دوسرے کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہو، یا کوئی شخص بڑا فیاض ہے، بڑا سخی ہے، فلاں جگہ ہسپتال بنا دیا، فلاں جگہ مدرسہ بنا دیا، فلاں جگہ مسجد بنا دی، ان یتیموں پر خرچ، ان بیواؤں پر خرچ، لیکن اپنے غریب رشتہ داروں کی خبر ہی نہیں لیتا۔ اسلام کہتا نہیں،
پہلے اپنے قرابت داروں میں دیکھو، ان پر خرچ کرو۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، سوائے اپنی اولاد در اولاد کے، اور سوائے اپنے اصول کے، یعنی باپ دادا اور والدہ نانی، ان کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ، اور یوں ہی اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن اپنے بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچا کو، پھوپھی کو، ماموں کو، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ ہی دے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مسلمان کو خرچ کرنا چاہیے، تو اس سے ان کی خبرگیری کرے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، قرابت داروں کو دیتے ہیں مال، والیتامی، اور یتیموں کو، یتیموں پر خرچ کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، آنا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں۔ اسلام یتیموں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، اور اسلام مسلمان معاشرے کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ یتیم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرے اور بھکاری بن جائیں، بلکہ مسلمانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ یتیموں پر اپنے مال خرچ کرو۔ والیتامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، آپ کو یتیموں کے دکھ درد کا بہت احساس۔ یہاں یہ میں عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ جو زلزلہ آیا اس میں ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، ہائے اللہ۔ اور بعض خبریں پڑھ کر تو یقین کریں کہ میں انتہائی جذباتی سا ہو گیا، عجیب کیفیت ہوئی کہ بعض ایسے بدبخت بھی ہیں اسلام دشمن جو یتیم بچوں کو اپنے قبضے میں لے رہے ہیں ان کی کفالت اور تربیت کے نام پر، لیکن وہ انہیں عیسائی بنانا چاہتے ہیں۔ ہے اللہ، مسلمان والدین کا بچہ کیا عیسائی بنے گا؟ اور اتنے خوشحال مسلمانوں کے ہوتے ہوئے، اور اس سے بھی بڑھ کر بعض مسلمان جن کے سب سے بڑے خدا کا نام صرف پیسہ ہے، ان کے سب سے بڑے خدا کا نام پیسہ، اور کوئی خدا نہیں، پیسے کو خدا ماننے والے، بعض بچیوں کو انہیں اغوا کیا، اور کیسے کہوں، ایک غیر ملکی اخبار نے ایک طوائف سے انٹرویو لیا اور اس کی خبر شائع ہو چکی۔ طوائف کہتی ہے میں نے اس بچی کو 1 لاکھ میں خریدا ہے تاکہ اس کو طوائف بنا سکوں اور بڑھاپا اپنا سکون سے گزار سکوں۔ ہائے اللہ، وہ بچی کن پاک دامن والدین کی بچی ہوگی، لیکن ناپاک ہاتھوں پر چڑھ گئی۔ تو اسلام ہمیں یہ تاکید کرتے ہیں کہ یتیموں کو بے سہارا نہ چھوڑا جائے، بل یتاما بل مساکین، اور وہ خرچ کرتے ہیں مسکینوں پر۔ مسکین کون ہے؟ جس کے پاس زندگی کے وسائل نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ سوال نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین الذی تردہ اللقمہ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان، فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جس کو کہیں سے 1 لقمہ مل جاتا ہے، کہیں سے 2 لقمے، کہیں سے 1 کھجور، کہیں سے 2 کھجوریں، کہیں سے 1 روپیہ، کہیں سے 2 روپے۔ فرمایا کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں کہ وہ زندگی گزار سکے، اور اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ غریب ہے کہ اس پر کوئی صدقہ کر سکے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا ہے۔ والمساکین،
ایسے مساکین کو تلاش کرنا یہ ضروری. وابن السبیل، چوتھا مصرف مسافر. ایک شخص سفر میں ہے، اگرچہ وہ اپنے وطن میں مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن سفر میں کچھ ایسے حالات پیش آ گئے، جیب کٹ گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو اسے بھی دینا چاہیے، اس کی بھی مدد کرنی چاہیے. پانچواں مصرف والسائلین، اور سوال کرنے والے. وہ سوال کرنے والے جو مجبوری کی بنا پر سوال کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقہ لغنی ولا لذی مرۃ سوی. مالدار کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں، اور ایسا شخص جو کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہٹا کٹا ہے، اس کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں ہے. مالدار ہے، جمع شدہ پونجی ہے اس کے پاس، یا یہ کہ کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور مانگتا پھرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں پیشہ ور بھکاری، ضرورت کی بنا پر نہیں مانگتے، عادت کی بنا پر مانگتے ہیں، خاندانی پیشہ ہونے کی بنا پر مانگتے ہیں. ان میں سے بعض کے بینک بیلنس خوشحال علاقوں میں عالی شان مکانات، لیکن پھر بھی مانگتے رہتے ہیں. ایسوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. زکوٰۃ تو ایسوں کو کسی صورت بھی نہیں دی جا سکتی، لیکن مجبوری کی بنا پر سوال کیا جا سکتا ہے. مجبور ہے، کوئی اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا اور خود حالات بہت خراب ہیں، تو یہ شخص سوال کر سکتا ہے. لیکن یہ بھی بات جان لے کہ اس کے لیے بھی سوال کرنے کے لیے 3 شرطیں بعض علماء نے لکھی. پہلی شرط یہ کہ اصرار نہ کرے، پیچھے ہی نہ پڑ جائے، جیسے مانگنے والے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اصرار نہ کرے، جو اللہ نے فرمایا کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف. وہ ایسے فقیر صحابہ پاک دامنی سے رہتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، تو اصرار نہ کرے. دوسری شرط کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل نہ کرے. اور تیسری شرط کسی کو تکلیف نہ دے. تکلیف نہ دے. یہ بھی جان لے کہ چندہ کرنے والوں کے لیے بھی یہ 3 شرطیں ہیں. بہت سے لوگ چندہ کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں، ان کے لیے بھی یہ 3 شرطیں. پہلی شرط یہ کہ اصرار نہ کریں، اور دوسری شرط یہ کہ ذلیل نہ کریں اپنے آپ کو، اور تیسری شرط یہ کہ کسی کو تکلیف نہ دے. بعض لوگ مسجد کے نام پر چندہ کرتے ہیں، مدرسے کے نام پر چندہ کرتے ہیں، ٹرسٹ کے نام پر چندہ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو اور رواج نکلے ہوئے. یہ محرم آ گیا تو چندہ ہو رہا ہے، یہ رمضان آ گیا تو چندہ ہو رہا ہے. تو ان 3 شرطوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے. بعض چندہ کرنے والے اپنے آپ کو ذلیل کر دیتے ہیں اور کہتے یہ ہے کہ ہم کوئی اپنے لیے تھوڑا کرتے ہیں، مسجد کے لیے کر رہے، مدرسے کے لیے کر رہے. تو یاد رکھیے کہ مسجد اور مدرسے کے لیے بھی ذلت کی حد تک اتر کر چندہ کرنا یہ جائز نہیں. اور بعض ایسے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. یہاں کراچی میں تو یہ ایک طریقہ نہیں ہے، لیکن پنجاب وغیرہ کے بعض علاقوں میں دیکھا سالانہ جلسے ہوتے ہیں، تو بعض خطیب چندہ کرنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، تو وہ شرمندہ کرتے ہیں لوگوں کو. اٹھے لکھوائیے، 10,000 لکھوائیں، 5,000 لکھوائیں، 1,000 لکھوائیں. تکلیف دیتے ہیں دوسروں کو. اور مرتا کیا نہ کرتا، بعض لوگ شرمندگی سے بچنے کے لیے، ان کی باتیں سننے سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ اعلان کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے چندہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط. تو فرمایا کہ والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو دیتے ہیں. وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، غلاموں کی گردنیں، قیدیوں کی گردنیں چھڑانے میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن مرد یا مومن عورت کو خرید کر آزاد کیا، اس کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ پاک اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا.
یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے میں اللہ اس کی شرمگاہ کو آزاد فرما دیں گے۔ اور جان لیجئے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اسلام نے غلامی کو رواج دیا ہے۔ آپ ایک بھی ایسی حدیث نہیں سنا سکتے جس میں کسی انسان کو غلام بنانے کی فضیلت بیان کی گئی ہو، لیکن میں آپ کو ایسی بہت ساری احادیث سنا سکتا ہوں جن میں انسانوں کو آزاد کرنے کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی لیے آپ کا ایک ایک صحابی بعض اوقات ہزاروں غلاموں کو خرید کر آزاد کرتا تھا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نیکی کیا ہے کہ نماز قائم کریں۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نیکی کیا ہے زکات دیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے سارے دین کا خلاصہ دو باتیں ہیں، سارے دین کا خلاصہ یہ ذہن میں بٹھا لیں، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے حکموں کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق پر شفقت، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے ہر حکم کی تعظیم، میرے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، میرے اللہ کا حکم ہے حج کرو، میرے اللہ کا حکم ہے صحیح تول لو، اور اللہ کی مخلوق پر شفقت، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، قیدیوں پر، غلاموں پر، یہ شفقت، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ تو پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم، اور پھر فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نماز کا پڑھنا اور چیز ہے اور قائم کرنا اور چیز۔ پڑھنا تو جیسے بھی پڑھ لے، اور قائم کرنے والا وہ ہوگا جو مقررہ وقت پر شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کو ادا کرے۔ اور فرمایا کہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم تھا، اور یہاں پر دوبارہ فرمایا کہ نیکی کیا ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا زکوٰۃ دینے کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ 2.5% دے کر آپ نے سمجھا کہ اب مجھے ایک پائی بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے وعدے پورے کرتے ہیں جب وعدے کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نیکی بیان ہو رہی ہے، نیکیوں کا بیان۔ نیک لوگ کون ہیں؟ جو وعدہ کر لیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں۔ وعدہ خلافی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتایا، لیکن آج وعدہ خلافی ہماری معاشرتی زندگی کا حصہ بن چکی۔ وعدہ خلافی عام، تفصیل میں نہیں جاتا کس کس اعتبار سے ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور نیک کون ہیں؟ تنگی، بیماری اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے، یہ ہے نیک۔ اور یہ ہے نیکی، مصیبت میں صبر، بیماری میں صبر، حوادث میں صبر، عبادت پر صبر، گناہوں سے رکنے میں صبر، مالی پریشانیوں میں صبر۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ایمان کے 2 حصے کہے گئے، آدھا ایمان صبر اور آدھا ایمان شکر ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں سچے، واولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ ہیں تقوی والے۔ ارے سن لو میرے بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، چند نمائشی قسم کے کام کرنے کی وجہ سے کوئی دیندار نہیں بن جاتا، کوئی نیک نہیں بن جاتا، بلکہ اصل نیک وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ صفات ہوں۔ ایمان ہے اس کے اندر، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یہ ہے نیک لوگ۔ آج لوگوں نے بعض نمائشی قسم کی چیزوں کو نیک بننے کا معیار بنا رکھا ہے۔ فلاں رنگ کی پگڑی باندھ لو اور فلاں قسم کی ٹوپی پہن لو اور نیک بن گئے، یہ کر لو تو نیک بن گئے۔ نہیں،
یہ صفات ہوں گی تو نیک ہوں گے، مگر نہ صرف نمائشی قسم کے کام کرنے سے اللہ کے ہاں کوئی نیک نہیں ہے اور تقوی والا نہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حقیقی معنی میں نیک اور متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ یہ ایک جو میں نے عرض کیا کہ اس طریقے سے بعض یتیم بچوں کو کوئی ہتھیار ہے، ان کو معاذ اللہ عیسائی بنانے کے لیے، کوئی بچیوں کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے، تو الحمدللہ جس دن میں نے یہ اخبار میں خبر پڑھی تو میں نے سوچا میں کیا کر سکتا ہوں، تو الحمدللہ اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی توفیق دی۔ ایک مدرسہ میری نگرانی میں ہے پنجاب میں، تو وہاں بچیوں کا مدرسہ اور بہت پرانا ہے بنا ہوا، تو وہاں پر الحمدللہ ہم نے 100 بچیوں کی کفالت کا انتظام کیا ہے الحمدللہ، اور ارادہ یہ ہے کہ ان کو ناظرہ یا حفظ قرآن کریم عالمہ کا کورس اور میٹرک تک کی تعلیم اور امور خانہ داری کی تعلیم، اس کے بعد اللہ پاک نے اگر توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ ان 100 بچیوں کے گھر بھی بسائے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ انشاءاللہ امید ہے اس ہفتے ضرب مومن میں اشتہار بھی پڑھ لیں گے۔ ہم نے یہ اشتہار دیا ہے کہ کسی لاوارث بچی کا آپ کو پتا ہو تو ہمیں بتائے، انشاءاللہ ہم اس کی پوری کفالت کریں گے آخر تک۔ اللہ ہم سب کو نیکی کے ان کاموں میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ یہ فرماتے جھینگے کھانے کا متعلق شرع کا حکم کیا ہے؟ اکثر علماء اس کو مکروہ کہتے ہیں، واللہ علم، بعض کھاتے بھی ہیں، بنگالی حضرات زیادہ کھاتے ہیں۔ یہ ساتھی کہتے ہیں کہ دعا کر دیجئے میرا بنوری ٹاؤن میں داخلہ ہو جائے، اللہ پاک آپ کے لیے آسان فرمائے بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ صحیح معنوں میں نیک بننے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں متقی بننے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیک بندوں کی تو نے جتنی صفات بیان فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ تجھ پر ایمان رکھنے والا بنا دے، تیری راہ میں خرچ کرنے والے بنا دے۔ اللہ قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے حقوق کا خیال رکھنے والے بنا دے۔ اللہ وعدے پورے کرنے والے، سچ بولنے والے، صبر کرنے والے، نماز کے قائم کرنے والے بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com